इंसाफ देंगे। आज के दिन भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब कोई वाक़या होता था तो पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब यही मुतालबा करते थे कि फलां वजीर को अब इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आज 18 बड़े हादसात हो गए, रेलवे के हादसात हो गए और हर हादसे में हमारे पाकिस्तानी मरते हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान मरते हैं। आज वफाकी मिनिस्टर ने कहा है कि अगर शेख रशीद साहब की ज़मीर जाग गई तो मुमकिन है वो भी इस्तीफा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ज़मीर नामी चीज तुम्हारे दिलों के अंदर मौजूद है जो जाग जाए? नहीं है। कोई ज़मीर नहीं है इन लोगों की। इसलिए दोस्तों, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत कहती है कि बाहर से पेट्रोल आता है। डीजल की कीमतों में इजाफा तो बाहर से लाया जाता है। खुराक के तेल की कीमत में इजाफा कहते हैं कि बाहर से लाया जाता है। लेकिन मुल्तान के लोगों, सीमेंट की कीमत फी बोरी 25 रुपया इजाफा क्यों हुआ? सीमेंट के तो पहाड़ हमारे मुल्क में मौजूद है। मुल्तानियों, मैं पूछना चाहता हूं कि हर फी किलो चीनी की कीमत में इजाफा हुआ 4.25 रुपया। आप जब भी 1 किलो चीनी ले लेते हैं तो आपको यकीन होना चाहिए कि आप उसमें 4.25 रुपया इजाफी जनाब जहांगीर तरीन साहब और शुगर मिल के मालिकान को देते हैं। तो गना तो दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो सबसे ज्यादा गना पैदा करता है। 5वां दुनिया का बड़ा मुल्क है जो सबसे ज्यादा चावल पैदा करता है। और मेरे दोस्तों, उन चीजों की कीमतों में भी इजाफा हुआ जो पाकिस्तान में पैदा होता है। गोश्त की कीमत में इजाफा, दूध की कीमत में इजाफा, सीमेंट की कीमत में इजाफा, चीनी की कीमत में इजाफा। और जो हुकूमतें हमेशा सब्सिडी देती थी जमींदार को खाद पर, वो सब्सिडी वापस लेकर खाद की कीमत में इजाफा, बीज की कीमत में इजाफा। मदीना की रियासत की बात करने वालों ने हज करायों में इजाफा करके मक्का और मदीना मुनव्वरा जाना भी मुश्किल बनाया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, पाकिस्तान कैसे मजबूत होगा? माशी इस्तेहकाम के बगैर सियासी इस्तेहकाम नामुमकिन है। और जिस मुल्क में ताजर परेशान हो, जिस मुल्क में ताजर बदहाल हो, जिस मुल्क में ताजर चौक और चौराहों पे खड़ा हो और उनके सर पे डंडे हुकूमत बरसा रही हो, वहां खाक तरक्की होगी। कल मुल्क में ताजर बिरादरी ने इन जालिमाना टैक्सों के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया है। ये पूरा मजमा ऐलान करता है कि हम ताजर बिरादरी के साथ हैं, हम कल के हड़ताल में शामिल हैं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इस वक्त तुम्हारी मईशत वेंटिलेटर पर है। और सिर्फ मईशत नहीं, पूरा निजाम वेंटिलेटर पर है। उस दिन जब पार्लियामेंट में बजट पास हुआ और बाद में जनाब वजीर आलम ने रात 12 बजे कौम के सामने खिताब किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रात 12 बजे आम लोग, नॉर्मल लोग तो सोते हैं, इब्नॉर्मल लोग जागते हैं, लेकिन
12 بجے خطاب کیا تو ان کے ایک سرپرست نے ہمیں کہا کہ اب اس پاگل کو کون سمجھائے کہ کم از کم خطاب تو 9 بجے کرنا چاہیے تھا، 12 بجے بھی کوئی خطاب کرنے کا وقت ہے۔ میں اس کو نہیں کہتا ہوں کہ وہ پاگل ہے، میں اس کو ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، لیکن جنہوں نے لایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کب تک انگلی سے پکڑ کر ان کو چلائیں گے کہ یہ زبان بولو، یہ لفظ ادا کرو، اس لیے کہ ہر دن جو بات کرتا ہے رات کہتے ہیں کہ زبان پھسل گئی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ زبان نہیں پھسلتی، تمہاری سوچ پھسل جاتی ہے، تمہارے فیصلے ناکام غلط ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ پاکستان میں 5 کروڑ سے زیادہ مزدور ہے، کہتے ہیں کہ کم از کم تنخواہ 17,000 روپیہ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ 17,000 روپیہ میں ایک غریب آدمی کے گھر کا بجٹ کیسے چل سکتا ہے؟ اگر 12,000 روپیہ کرایہ ہو، اگر 5,000 روپیہ گیس اور بجلی کا بل ہو، تو کیا ان کے بچے اسکول نہیں جائیں گے؟ کیا ان کے بچہ، ان کے اولاد، ان کے گھر والے رات کا کھانا نہیں کھائیں گے؟ بیمار ہو جائے تو ان کے لیے علاج کا انتظام نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ان کے کتے بھی، ان کے گھوڑے بھی دن اور رات مزے کرتے ہیں، لیکن غریب آدمی کے لیے اس پاکستان میں کچھ بھی نہیں۔ اس وقت پاکستان میں 5 کروڑ بچے سکولز میں ہیں، تعلیمی اداروں میں ہیں۔ اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم آئیں گے تو تعلیم کو مفت کریں گے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ بجٹ میں تعلیم کے لیے 5% مختص کرنے کی بجائے انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے بجٹ میں فی 20% کمی کر لی تاکہ کوئی ہائر ایجوکیشن کی طرف نہ جائے۔ انہوں نے علاج کے لیے بجٹ میں کمی کر لی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ کرتی کیا ہے؟ 1 سال میں ان کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے علیحدہ صوبہ بنانے کا اعلان اور وعدہ کیا تھا۔ 1 سال گزر گئے، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی کام اس پہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ جھوٹ صرف پی ٹی آئی والوں نے نہیں، مسلم لیگ نے بھی یہ اور پیپل پارٹی نے بھی یہ وعدے کیے تھے کہ ہم اس علاقے کو علیحدہ صوبہ بنائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علیحدہ صوبہ بنانے کا وعدہ پیپل پارٹی نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ مسلم لیگ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ پی ٹی آئی نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس لیے سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا پیپل پارٹی اور مسلم لیگ پر مشتمل اپوزیشن کے ساتھ ہے؟ میں کہتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے اور میں عوام کے ساتھ ہوں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت بھی پیپل پارٹی کا ایک تسلسل ہے، موجودہ حکومت بھی مسلم لیگ کا ایک تسلسل ہے، اس نظام کا تسلسل ہے۔ یہ ایک ہی ٹبر ہے، اس ٹبر کے چچا کل حکمران تھے اور اس ٹبر کا بھتیجا آج حکمران ہے۔ ان کے کلچر میں کوئی فرق نہیں، ان کے پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں۔ کل بھی کشمیر کی جہاد کے ساتھ بے وفائی ہو رہی تھی، آج بھی کشمیر کی جہاد کے ساتھ غداری ہو رہی ہے۔ کل بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے آگے حکومتیں جھکتی تھی، قرضے لیتی تھی، عوام کے ہاتھوں میں قرضوں کے ہتھکڑیاں ڈالتی تھی۔ آج کی حکومت بھی
پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے نقش و قدم پر چل رہی ہے۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ انہوں نے جو کام 10 سال میں نہیں کیا تھا، اس حکومت نے 10 مہینوں میں قرضوں کے حوالیے